شرپسند 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 بس کرو یار DGISPR صاحب، آپ نے کیا فضول رٹ لگا رکھی ہے؟ سیاسی لبادہ اوڑے شرپسند، قانونی کارروائی سخت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اپنے معصوم ہم وطنوں کو جانے آپ نے کیا کیا کہہ دیا؟ جناب DG صاحب، جس ملک میں جنرل فوجی لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے لگ جائیں، اس ملک میں عوام کو شرپسند بننا ہی پڑتا ہے۔ پلیز سر، آپ پروفیشنل فوجی بن جائیں، یہ شرپسند از خود انسان بن جائیں گے۔ پھر بھی اگر آپ ڈنڈے کے زور پر انسان بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ جنرل صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ اب شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ گستاخی معاف سر، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایسی دھمکی زیب نہیں دیتی، کیونکہ آپ کا اور ان کا کیا مقابلہ۔ دوسری بات، وہ شرپسند بھی پاکستانی ہی ہیں جن کی حفاظت کے لیے جناب کو بندوق عطا فرمائی گئی ہے۔ آپ کی دھمکیوں کی وجہ سے فوج اور عوام میں پہلے سے موجود فاصلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی وابستگی صرف سیاسی نہیں ہے، بلکہ اب جذباتی حد تک ہے، جیسی کبھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہاں لفظ تھی لگاتے ہوئے مجھے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سخت رد عمل دینے کی طاقت و اختیار آپ کے پاس ہے، مگر اس سخت رد عمل کے اثرات و نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ جناب جنرل صاحب، جتنے شرپسند آپ کو سڑکوں پر اس وقت نظر آ رہے ہیں، ان سے ہزاروں گنا زیادہ شرپسند گھروں میں تلملائے بیٹھے ہیں۔ آپ کے سخت رد عمل کی وجہ سے ہونے والا ہر واقعہ مزید شرپسندوں کو گھر سے نکالے گا۔ شرپسند در شرپسند در شرپسند، یعنی ہر طرف شرپسند ہی شرپسند۔ اگر آپ کی تشریح کو تسلیم کر لیا جائے تو اس وقت پاکستان کی آبادی کا تناسب کچھ یوں ہوگا: شرپسند 70%، پٹواری جیالے وغیرہ 20%، جن میں وہ 13 پارٹی والا چورن سب شامل ہو جائے گا، اور پابند 10%۔ پابند میں وہ فوجی نظم و ضبط کی وجہ سے پابند کہا ہے، ہمارے فوجی بھائی اور پولیس والے بھائی شامل ہیں۔ جناب جنرل صاحب، 70% شرپسندوں کے بعد جو 20% پٹواری بچتے ہیں، ان میں سے بھی 19% پٹواری، ان کو آپ سے کوئی محبت نہ ہے، بلکہ وہ محض عمران کی نفرت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اندر کھاتے وہ جتنے خوش ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ باقی جو 10% پابند ہیں، محکمانہ ڈسپلن کی وجہ سے فوجی اور پولیس والے، اور ان کو ہونا بھی چاہیے، ورنہ اگر آپ فوجی جوانوں اور افسروں سے اور تمام IG صاحبان اپنے پولیس اہلکاروں اور افسروں سے ان کی آزادانہ رائے پوچھیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے طوطے، چڑیاں، کاں، خطا کے ہر چیز اڑ جائے گی، کیونکہ ان میں سے بھی 70% شرپسند ہی نکلنے ہیں۔ جناب جنرل صاحب، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزرا ہے، بدلا ہے۔ شرپسند کیسے بنتے ہیں، گھر سے مثال لے لیتے ہیں۔ میرے 6 سال سے 18 سال تک تقریباً 3 سال کے وقفے سے 5 بچے ہیں۔ ہر بچہ اپنی اپنی عمر، اپنے اپنے شعور کے حساب سے عمران خان کا فین ہے۔ میں خود بھی ہوں، مگر ان کی جذباتی وابستگی اس حد تک ہے کہ کبھی کبھی مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ ہمارا تعلق گجرات کے ایک مشرقی ماحول والے گاؤں سے ہے۔ تھوڑے الفاظ کو زیادہ سمجھیں، گرفتاری کے خلاف احتجاج پر جانے کے لیے بچے بضد تھے۔ کسی طرح ان کو تسلی دے کر، باتیں سنا کر مطمئن کیا اور بڑی مشکل سے وعدہ کیا۔ جناب جنرل صاحب، اب آپ فرض کریں کہ
اس 18 سالہ بیٹی کی جگہ میرا بیٹا ہوتا اور وہ میرے روکنے کے باوجود کسی طرح دوستوں کے ساتھ احتجاج پر نکل جاتا، آپ اس کے خلاف سخت رد عمل دیتے۔ آپ کے سخت رد عمل کی وجہ سے مجھ جیسے بے ضرر انسان نے بھی شرپسند ہی بننا تھا، بلکہ ایک کے بجائے 7 شرپسند بن جانے تھے۔ یہ جنرل صاحب گھر گھر کی کہانی ہے۔ میری 9 سالہ بیٹی ملالہ، جس دن آپ بمال لاؤ لشکر سڑکوں پر تشریف لائے ہیں، گھر داخل ہوتے ہی مجھے انفارم کرنے کی کوشش کرتی ہے، پاپا پاپا سڑکوں پر فوجی آ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھا جی۔ میں گھر داخل ہوتا ہوں، جب میں کام سے واپس آیا، جو ہی میں گھر داخل ہوا تو وہ بچوں کو چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن یقین جانے نہ اس نے کوئی چیز دیکھی نہ پوچھی اور نہ ہی کوئی سلام دعا کیا، ڈائریکٹ اس نے یہ مجھے انفارم کرنے کا اپنی عطا کو کوشش کی۔ میں نے کہا اچھا، تو کہنے لگی الیکشن کے لیے تو دے نہیں رہے تھے کہ ہم بارڈرز پر مصروف ہیں، اب پگلے بارڈر خالی چھوڑ کر ادھر آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا بیٹا۔ کہتی ہے نہیں پاپا، دشمن گھس آئیں گے۔ کیوں کچھ نہیں ہوتا، انڈیا والے تو ضرور آئیں گے۔ اس کے اگلے یا ایک دن، میرے خیال ایک دن کے بعد ہی وہ کوئی ادھر کسی جگہ دہشت گردی والا واقعہ ہو گیا، جس میں 5 یہ دہشت گرد وہ وغیرہ آگے وہ ٹی وی پر خبر دیکھ رہی تھی، تو اس دن اس نے دوبارہ مجھے کہا، دیکھا نا پاپا، فوجی سڑکوں پر آ گیا نا، ادھر دہشت گرد گھس آئے ہیں۔ اب یقین جانے اسی دن یا اس اگلے دن وہ کہہ رہی تھی مجھے، پاپا ہم جو کر رہے ہیں انڈیا والے تو بہت خوش ہوں گے اور ہم پر ہنس رہے ہوں گے۔ جناب جنرل صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ جناب جنرل صاحب، آپ فرماتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ یہ دوغلا پن ہے کہ ایک طرف عمران خان ادارے کی وقار کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف شرپسندی کو ہوا دیتا ہے۔ آپ عمران خان کو چھوڑیں، آپ اپنے سابقہ و موجودہ آرمی چیف سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے ادارے کے وقار کو داؤ پر کیوں لگایا۔ موجودہ چیف صاحب نے عہدہ کیوں لیا جس کے وہ اہل ہی نہیں تھے، اور اگر لے ہی لیا ہے تو کم از کم گلی کے آوارہ عاشق کی طرح تو بہیو نہ کریں جو اپنی مشوقہ کے لیے ہر چیز کو داؤ پر لگانے پر تل جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی مشوقہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے عمران کو سیاسی جسمانی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ابھی انتظار کریں، فی الحال پسپائی کا فوجی آپشن استعمال کریں۔ جناب جنرل صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ پاک فوج کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ جناب جنرل صاحب، کیوں حقائق کو جھٹلاتے ہیں، کیوں تاریخ کو بھول جاتے ہیں؟ 1971 میں یا یہاں پاک فوج کو تقسیم کر چکا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان کے بنگال سے تعلق رکھنے والے فوجی پاک فوج میں رہے یا بنگلہ دیش میں چلے گئے؟ آرمی چیف باجوہ ایک جرنل کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے اور بعد ازاں ایک مخصوص جرنل کو ہی آرمی چیف بنانے کی کوشش کر کے پاک فوج کو تقسیم کرتا رہا۔ موجودہ آرمی چیف نے اپنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے بعد مبینہ ڈیل کے تحت عہدہ قبول کر کے فوج کو تقسیم کیا۔ شرپسندوں کی کیا مجال کہ وہ آپ کو تقسیم کریں؟ جناب جنرل صاحب، آپ کے اس بیان پر بہت دکھ اور حیرانگی ہوئی کہ اگر آلات خانہ جنگی کی طرف گئے تو وہیں شرپسند ٹولہ ذمہ دار ہوگا۔
افسوس پہلے حصے پر ہوا ہے اس کی وضاحت فرما دیں کہ حالات اگر خانہ جنگی کی طرف گئے، آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم کسی قیمت پر حالات کو خانہ جنگی کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ بہرحال آپ وضاحت فرما دیں، اس فکرے کی مجھ جیسے پاکستانی کو تو سمجھ نہیں آئی۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ جذبات میں اوور ایکٹ کرنے والے مظاہرین کے لیے عام معافی کا اعلان فرمائیں تاکہ آپ اور عوام کے درمیان کچھ فاصلہ کم ہو سکے، اور تیزی سے بدلتے وقت اور ذہنوں کا ادراک کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم اپنے بچے کھو بیٹھیں اور آپ اپنی عزت